نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا تزام سرکار کے بازار میں اسلام کے اعلان کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی الحمد والثناء والحضور النور شافی یوم النشور صدر کائنات مفخر موجودات زینت بطن کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا شکر ہے اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایسی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ جس میں ہم اس کی سب سے بہترین مخلوق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر معراج شریف سننے اور کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے وہ میری دعا پر کلمت حق جاری فرمائے اور آپ تمام احباب کا یہاں پر تشریف لانا اللہ رب العالمین اپنی پاک اور بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واقعہ معراج قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے مقدسہ پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ارشاد فرمایا اور آغاز فرمایا سبحان اللہ جو پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلاً رات کے مختصر سے حصہ میں۔ اس کی وضاحت کروں گا آگے چل کر کے مختصر یہ ترجمہ کس چیز کا ہے۔ کہاں سے سیر کی؟ فرمایا من المسجد الحرام۔ کہاں تک سیر کی؟ الى المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ معراج کیوں کروائی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہاں پر دو احتمال ہیں، یا تو ہو سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے یا پھر ہو سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ کہ یہ سفر ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی اپنے محبوب کو دکھا سکتا تھا یا سرکار کی ذات ہی فقط ایسی تھی کہ جو صرف اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ یہاں پر کافی نکات ہیں، چند کا ذکر آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام میں 3 مرتبہ تبدیلی ہے۔ معنی و مفہوم ایک ہی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے انداز تکلم کو، اپنے انداز گفتگو کو، اپنے انداز تخاطب کو 3 مرتبہ تبدیل فرمایا۔ آغاز فرمایا سبحان الذی اسری، پھر آگے جا کے کہہ دیا لنریہ من آیاتنا۔ سبحان سے مراد ہے وہ، لنریہ سے مراد ہے ہم۔ پھر آگے جا کر اللہ رب العالمین نے تبدیل فرمایا انہ هو السمیع البصیر کہ بے شک وہی۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے ہی لیے وہ کا صیغہ استعمال فرمایا، پھر اپنے ہی لیے اللہ رب العالمین نے تکلم کا صیغہ استعمال فرمایا، پھر تیسری مرتبہ تبدیلی فرمائی تو فرمایا انہ هو السمیع البصیر، پھر پہلے والے ہی کلام سے شروع کر دیا۔ حالانکہ دنیا کی کوئی بھی زبان لے لیں، کوئی بھی لینگویج لے لیں، انگلش لے لیں، عربک لے لیں، پرشین لے لیں، ڈینش لے لیں، اسپینش لے لیں، اس کے جو بنیادی قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ کہ اگر کوئی کلام شروع کیا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی انگلش میں بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اس دا مین ہی ڈڈ دس اینڈ دیٹ،
کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ کیا وہ کیا، یعنی ہی کے ساتھ ہی پورا تسلسل جو ہے وہ قائم رہے گا، سیکوینس جو ہے وہ برقرار رہے گا، ایک تسلسل جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ایسے ہی اگر عربی میں کوئی کلام کیا جائے گا تو اس میں بھی یہی تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور بھی کوئی زبان ہوگی تو اس میں بھی یہی تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ لیکن کلام عرب میں جب یہاں پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں پر انداز تکلم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو وہ کام کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سیکوینسی رہنا، تسلسل رہنا، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی شان کے بارے میں شاہ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت الکرسی کو دیکھ لیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، الحی وہی زندہ ہے، القیوم وہی قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کہ جو تسلسل ہے وہ برقرار رہ رہا ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی تبدیلی آ جائے گی تو وہ پھر وہ کلام اور حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر کیا حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ اپنے انداز تخاطب کو تبدیل فرمایا۔ تو یہ بات کسی کتاب سے نہیں ملے گی، یہ کتاب جتنے مرضی آپ تفاسیر پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ بات ہو، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فی البدیہہ انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ایسے یہ بھی ایک چیز ہے جو 7-8 دن پہلے فی البدیہہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی، تو میں جو سوچا کہ آپ کے سامنے جو ہے اس کو عرض کر دوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو سفر معراج کے مرحلے ہیں وہ بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک۔ تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہیٰ سے لامکان تک۔ تو جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کے 3 مراحل ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے انداز تکلم میں بھی تبدیلی فرما دی۔ پہلے سبحان اللہ سے آغاز کیا، پھر درمیان میں تبدیلی فرمائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، پھر آخر میں واپس اسی تسلسل کو برقرار رکھا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ بے شک وہی سنتا اور وہی دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر اپنے انداز تکلم میں تبدیلی فرمائی، اپنے انداز تخاطب میں تبدل فرمایا، تغیر فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو سفر معراج ہے اس کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا سفر کہاں تک ہوا، آج عقلیں حیران ہیں، سائنسدان پریشان ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جو ایک لمحہ میں آنے واحد میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ اور پھر وہاں سے لامکان تک ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، تو میں خلق سے کہہ دوں کہ سر جھکا لے، غما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کیونکہ وہ سرور کشمر رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو سفر معراج کا معجزہ ہے، یہ انسانی عقل میں آنے والا ہے ہی نہیں، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو عقل میں سما ہی نہ سکے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اللہ رب العالمین نے ویسے ہی معجزہ بنا کر بھیجا۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنکھ خوبہ ہما دارت کو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان کو جو معجزے ملے وہ سارے کے سارے معجزے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ گنتی سے باہر ہیں، ان کو عدد میں نہیں لایا جا سکتا، ان کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ سفر کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسریٰ بعبدہ، کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ جب میرا محبوب واپس جا کر اعلان کرے گا تو ہر کوئی تو بات کو ماننے والا نہیں ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو انکار کر دیں گے، کوئی ابو جہل جیسا بھی ہوگا، کوئی ان کے پیروکار بھی ہوں گے کہ جو اس واقعہ کو ماننے سے انکار کر دیں گے، اور کوئی صدیق جیسے بھی ہوں گے جو کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی سناؤ، وہ بھی ماننے کو تیار۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو ابو جہل کی اس واقعے کو سنتا ہے تو دوڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے،
تو جا کے کہتا کہ دیکھو تمہارا محمد کیا کہہ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کہتے ہیں, کیا فرما دیا میرے نبی علیہ السلام نے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ تیرا محمد کہہ رہا ہے کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کر رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے یہ تو کچھ بھی نہیں, اگر اس سے بڑی کوئی بات ہوتی میں اس کو بھی ماننے کو تیار ہوں. تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج, اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ میرے محبوب کے اس معجزے کا انکار کرنے والے ہوں گے, تو اللہ رب العالمین نے اعتراض ہونے سے پہلے ہی جواب ارشاد فرما دیا. اب حضور نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو فرق کریں تو ایک بڑا امتیازی فرق ہمیں نظر آتا ہے. جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کی زبان کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہوتا, کوئی کان و تشریح کرتا, کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھاتا, تو اللہ رب العالمین اپنے اس نبی کو وحی فرماتا, اس اعتراض کا جواب سمجھاتا, پھر وہ نبی اس اعتراض کا جواب لوگوں کو دیتا. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اعتراض بعد میں ہونا ہوتا تھا, اللہ رب العالمین جواب پہلے ہی ارشاد فرما دیتا. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی کہ اب تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ ختم ہو گئی, یا خاتون نسل ہو گئی, کہ باپ کے آگے اولاد جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات گوارا نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب تو منقطع نسل نہیں ہے, جو آپ کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہیں وہ منقطع نسل ہو کر رہ جائیں گے. تو جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر انگلی اٹھائی تھی وہ سب کے سب منقطع نسل ہو گئے. ایسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت اسلام دی, دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا. تو ابو لہب نے بڑے غصہانہ انداز میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور سرکار کی ذات پر اس نے کچھ الفاظ کہہ دیے. تو اللہ رب العالمین کو یہ بات ایسی ناگوار گزری کہ اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف پوری صورت ہی نازل فرما دی. فرمایا تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے, وتب اور تیرے ہاتھ ٹوٹ کر رہیں گے. تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان میں اگر ہم فرق کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کیسی ہے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کیسی ہے. کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر کوئی اعتراض ہوتا تو اللہ رب العالمین پہلے اس نبی کو اس جواب سمجھاتا کہ اب تم نے یہ جواب دینا ہے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما دیا واللہ یعصمک من الناس, اے میرے حبیب لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے. یہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان یکتائی ہے, یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام ہے, یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان یکتائی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس سفر معراج کے بارے میں اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ لوگ جو ہے اعتراض کریں گے, تو اللہ رب العالمین نے اعتراض ہونے سے پہلے ہی جواب ارشاد فرما دیا. جب ابو جہل نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس سفر معراج کے بارے میں پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ سفر کر کے آئے ہیں تو ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں کچھ نشانیاں بھی بتائیں. ایک تو ہوتا ہے کہ عام سی نشانیاں بتانا, جیسے آپ لوگ مسجد میں آئے ہیں, آپ نے مسجد میں دیکھا لائٹیں جل رہی ہیں, مائک چل رہا ہے, کیمرہ چل رہا ہے, اوپر بھی لائٹیں ہیں, پنکھے بھی ہیں. آپ نے ایک سرسری سا اس کا مشاہدہ کر لیا, گھر کو واپس چلے گئے. گھر والے پوچھے بھی کہاں گئے تھے, آپ کہیں گے ہم جامع مسجد غوثیہ یاشو میں گئے تھے. تو آپ کے گھر والے پوچھے اچھا تو وہاں پر کیا ہوا, آپ بتائیں گے وہاں پر محفل ہوئی, تلاوت کلام پاک ہوئی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی, واضح و بیان ہوا. اب آپ کے گھر والے پوچھیں اچھا آپ اس مسجد میں گئے تھے تو اس مسجد میں پنکھے کتنے تھے, اس مسجد کی کھڑکیاں کتنی تھی, اس کے بٹن کتنے تھے, تو یقیناً انسان جو ہے حیران ہو جائے گا کہ ہم تو کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے, ہم وہاں پر لائٹیں گننے نہیں گئے تھے, ہم وہاں پر بلب گننے کے لیے نہیں گئے تھے, وہاں پر ہم ٹیوب لائٹیں گننے کے لیے نہیں گئے تھے, وہاں تو ہم محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے. تو ایسے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہیں تو مسجد اقصی میں سب انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں. پھر وہاں سے حضور نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا تشریف لے جاتے ہیں, پھر وہاں سے مقام. تو جو معترضین تھے وہ کہنے لگے کہ تم مسجد اقصی میں گئے تھے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ وہاں کی کھڑکیاں کتنی تھی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے مجھے تعصب تو ہوا کہ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں. فرماتے ہیں اسی لمحہ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا. جو معترضین سوال پوچھتے کہ اس مسجد میں
کھڑکیاں کتنی تھی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے سامنے کر دیتا، میں کھڑکیوں کی تعداد بتا دیتا۔ وہ پوچھنے لگے کہ اس کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا لیتا اور مسجد اقصی کا ایک ایک نقشہ جو ہے وہ میرے سامنے ہو جاتا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے نقشے کے ماہر ہیں، آپ کو نقشے کا پتہ ہے، لہذا آپ کو نقشہ دان ہے، نقشے کی آپ کو معرفت حاصل ہے، اس لیے آپ نے یہ سارا نقشہ بتا دیا۔ پھر اعتراض کیا، اچھا ہمیں یہ بتایا کہ آپ مسجد اقصی گئے تھے، تو مسجد اقصی کے راستے میں ملک شام بھی آتا ہے، تو وہاں پر ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ تجارت کی غرض سے گئے ہیں، تو آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں پر ہیں، پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ بھی بتا دیا کہ تمہارے 3 قافلے ہیں، ایک صبح سحری کا وقت جو ہے وہ مدینہ مکہ شریف میں داخل ہوگا، ایک نصف النہار کے وقت دوپہر کے وقت جو ہے وہ مکہ شریف میں داخل ہوگا، اور ایک غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو ہے وہ تمہارا اونٹ جو ہے وہ تمہارے جو تجارتی وفد جو گئے ہوئے ہیں وہ سورج غروب سے پہلے پہلے مکہ شریف میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جب اگلا دن ہوا تو وقت حضور نبی کریم علیہ السلام نے بتایا تھا، ابھی سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ ایک قافلہ مکہ شریف میں داخل ہوا۔ جب نصف النہار کا وقت آیا تو دوسرا قافلہ وہ بھی مکہ شریف میں داخل ہوا۔ تو جب غروب آفتاب کا وقت آیا تو کفار اور مشرکین جو ہیں وہ ایک چوٹی کے اوپر چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کہ قافلہ کہاں سے آتا ہے۔ ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی بھی پریشان کہ سورج جو ہے وہ وقت غروب کو پہنچ چکا ہے لیکن قافلے کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور فرمایا جبریل جب تک قافلہ نہ آ جائے سورج کو غروب ہی نہیں کرتا۔ ادھر کفار کہنے لگے کو دیکھو سورج غروب ہونے لگا، ادھر سے عشاق کے بعد ہے وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ساری چیزیں بتا دی پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جن کے حصے میں نافرمانی ہو وہ نافرمان ہی رہتے ہیں، اور جن کے حصے میں صدیق کا لقب ملنا ہو وہ پھر ابوبکر صدیق بن جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس سفر معراج کو جو سب سے پہلے ماننے والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سفر کیا، لیکن دعویٰ اللہ رب العالمین کی ذات نے کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مختصر سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تاکہ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ لیلا اس کے اوپر 2 زبریں ہیں، کلام عرب میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹرم یوز ہوتی ہے اس کے لیے جس کو تنوین بولتے ہیں، 2 زبر 2 پیش کو 2 تنوین کو 2 پیشوں کو تنوین بولتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں یہاں پر نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لیلن اس میں جو تنوین ہے یہاں پر تنوین جو ہے یہ تقلیل کے لیے ہے کہ قلت بیان کرنے کے لیے معنی میں آ رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو زیریں زبریں پیشیں ہیں یہ بھی معنی بیان کرتی ہیں، یہ اسی کو سمجھ میں آتی ہیں جس کو اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔ امام میاں محمد بخش عارف کھڑی شیخوں فرماتے ہیں کہ زیراں زبراں مداں شداں سب شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ یہاں پر کراچی والے لوگ کافی ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ فرماتا ہے کہ زیریں زبریں شدیں اور مدیں یہ سب نبی کریم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ عامہ لوکاں خبر نہ کائی کہ جو عام لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے تو مطلب ان کے لیے اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو خاص لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں فقاہت ہی فقاہت ہے، ان کے لیے اس میں معراج ہی معراج ہے کہ عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں کہ لیلن رات کے مختصر سے حصہ میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کروایا۔ یہاں پر ایک سائنسی نقطہ بھی ہے، البرٹ آئن اسٹائن جو ہے اس نے ایک تھیوری جو ہے وہ لکھی، اسپیشل تھیوری اس ٹائم اور اسپیس کے حوالے سے کہ ٹائم اور اسپیس یہ 2 چیزیں ہیں، جب ان کو ریلیویٹ کیا جائے گا، جب ان کو ملایا جائے گا تو کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ اور سپیڈ آف لائٹ یعنی کہ جو روشنی کی جو رفتار ہے وہ 300 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اس کو اگر ہم کنورٹ کریں مائلز میں تو 1,46,000 میل پر سیکنڈ اس کی رفتار ہے، روشنی کی رفتار۔ اس سورج کی روشنی ہے تو اس کی اگر ہم رفتار دیکھیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ اس کی جو ہے وہ رفتار ہے، 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ اس کی رفتار ہے۔ تو اس کو ہم بجلی کہتے ہیں، برق کہتے ہیں۔ تو جب برق کی اتنی رفتار ہے
کہ جو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کر سکتی ہے، تو جس سواری پر حضور نبی کریم علیہ السلام سوار تھے اس کا نام تو براق تھا، کہ جس کی سپیڈ کی انتہا ہی نہیں ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام جس براق پر سوار ہو کر گئے ہوں گے اس وقت کتنی رفتار ہوگی، اور براق کیا تھا اپنی رفتار سے، اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی رفتار سے جاتا تو آج تک کی سائنس بالکل نہیں جواب دے دیتی، بلکہ اس کی جو رفتار ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، تو براق کی رفتار کتنی ہوگی۔ پھر دیکھیں آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اگر 2 جڑواں بچے ہوں، جس نے اس کو ایگزامپل جو ہے وہ دی کر 2 جڑواں بیٹے ہوں، بھائی ہوں، ایک جو ہے وہ سفر کرے اسی روشنی کی مقدار کے ساتھ جو اس کی رفتار ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، وہ سفر کرے اور 10 سال تک وہ سفر کرتا رہے، جو سفر کرے گا خلا کے اندر اس کے اوپر صرف 1 سیکنڈ گزرا ہوگا، اور جو اس کا جڑواں بھائی ہوگا اس کے اوپر 10 سال گزر چکے ہوں گے۔ یہ سائنس جو ہے اس چیز کو مانتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ آج تک یہ چیز بالکل محال ہے۔ ایک مادہ چیز جو ہے جب وہ سفر کرے گی تو وہ بالکل جس طرح وقت جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے، اسی طرح جو سفر کر رہا ہوگا وہ بھی سمٹ جائے گا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو معراج ہے، یہاں پر عبد کا لفظ استعمال ہوا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام چونکہ نور بھی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو سفر کیا وہ شان ابدیت کے ساتھ ساتھ شان نورانیت کے ساتھ بھی سفر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر سے حصہ میں مسجد حرام کو مسجد اقصی سے لے گیا۔ اور یہ جو میں نے ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے گفتگو کیا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ یہ ٹائم اور اسپیس جو ہے، یعنی کہ ٹائم جو وقت اور سپیس یعنی جگہ، یہ کیسے سپڑ سکتی ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ ایک شخص کا گزر ہوا ایک بستی سے اور وہ بستی ٹوٹی پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، تو قال، وہ شخص گزر رہا تھا جن کا نام کتب تفاسیر میں حضرت عزیر علیہ السلام آتا ہے، وہ کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ رب العالمین اس مردہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، اتنی 100 عام 100 سال، ثم بعث 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، قال، اور پوچھا کم لبثت، اے عزیر علیہ السلام یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے؟ تو قال، وہ عرض کرنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، یا بھائی تعالیٰ دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ یہاں پر ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، اے عزیر علیہ السلام آپ یہاں پر 100 سال سوئے رہے ہو۔ اب دیکھیں دنیا چل رہی ہے، لیکن ایک شخص کے اوپر اللہ رب العالمین نے وقت کو جاری فرمانا یہ روک دیا، وقت وہاں پر رک گیا۔ تو اگر اللہ رب العالمین حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے وقت کو روک سکتا ہے، باقی دنیا کے لیے وقت چلتا رہ سکتا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین وقت کو چلا سکتا ہے تو دنیا کو روک بھی سکتا ہے۔ یہ ہوگی ٹائم کے حوالے سے کہ جو اللہ رب العالمین نے وقت کو مقید کر دیا، وقت کو اللہ رب العالمین نے روک دیا۔ اور ایک ہے زمین کا سپٹ جانا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بڑے پیارے نبی ہوئے ہیں، انہوں نے ملکہ بلقیس کو ایک دعوت اسلام کا خط لکھا کہ آؤ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، دار اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب ملکہ بلقیس جو ہے وہ اپنے اس ملک سے جہاں پر وہ رہتی تھی وہاں سے نکل پڑی، اور وہ فاصلہ جو تھا وہ 900 میل کا فاصلہ تھا، 1 مہینہ جانے کے لیے لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کے لیے لگتا ہے، 2 ماہ کا سفر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتاب ارشاد فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، سورہ نمل 19واں پارہ، اس میں یہ سارا ذکر جو موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ تم میں کوئی ایسا مرد موجود ہے، کوئی ایسا نوجوان موجود ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے لے آئے۔ تو قالا افریت من الجن، ایک جن اٹھا جس کا نام افریت ہے یا افریت قسم کا ایک جن ہے وہ اٹھا، وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی، عرض کرنے لگا سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت لے آتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنا وقت لگاؤ گے؟ وہ جن کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ اب جن کی کتنی رفتار، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے فاصلے کو
زمین کو سپیڑ دے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں شامل ہے۔ اب فاصلہ ہے 900 میل کا، جن کا کہہ رہا ہے کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ اب محفل کتنی دیر کی ہوگی؟ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے، ایک دن کی ہو جائے گی، اس سے زیادہ محفل نہیں ہوگی۔ تو سفر کتنا ہے؟ 1 ماہ جانے کا، 1 ماہ آنے کا۔ تو جن کہنے لگا وہ تخت میں لے آتا ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کو لانے کے اوپر قادر بھی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نہیں، مجھے تو وہ تخت اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، ایک اور نوجوان اٹھا، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ، کہ میں اس تخت کو لے آتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا تم لے آؤ گے، کتنا وقت لگاؤ گے؟ تو وہ جو شخص اٹھا جس کا نام عاصم بن برقیہ کتب تفاسیر میں آتا ہے، وہ کہنے لگے قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اگر آپ کی آنکھ بند ہے اس کے کھلنے سے پہلے، اور اگر آنکھ کھلی ہوئی ہے تو اس کے بند ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ کس کا واقعہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کے ایک نوجوان کا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کے ایک نوجوان کی اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہوگا تو جو سلیمان علیہ السلام کے بھی امام ہیں ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ آنکھ جھپکی تو سامنے اپنے تخت کو پایا، تو وہ نوجوان جو تخت کو لے کر آیا تھا قال، وہ کہنے لگا ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ سے انجام دیا، کہنے لگا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج ہم مسجد میں 2 مان 3 مان چندہ دے جائیں نا تو کہتے ہیں کہ مسجد میرے نام ہوگی، لیکن دیکھیں وہ کتنا بڑا کام کیا، یہ کہنے کہ ھذا من فضل ربی۔ تو یہاں پر بتانا دوسرا گرے، ویسے ایک بات کر رہا ہوں، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو پھر ڈیمانڈ اللہ سے کی جائے، بندوں سے نہ کی جائے، اور کہا جائے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں، ھذا من فضل ربی، کہ اللہ کے فضل سے ہی یہ سب کچھ ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا تو میں آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ کچھ ہوتے ہیں جو سریعام دیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں چھپ کر دیتے ہیں، دونوں کی شانیں اپنی اپنی ہیں۔ جو چھپ کر دیتا ہے اس کے لیے ایک انعام ذرا زیادہ ہے، اور وہ ایسا انعام ہے کہ صرف اسی کو مل سکتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، 7 افراد کا ذکر ہے، صرف ایک ہی کا ذکر کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہا ہوگا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو جو چھپ کر خرچ کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کا شخص عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے کہ وہ تخت میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیا اور پھر فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زمین کو سپیڑ دیا۔ تو اگر اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کے ایک شخص کے لیے زمین کو سپیڑ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین جو کہ قادر مطلق ہے تو وہ بھی اپنا دیدار کروانے کے لیے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کے لیے پوری دنیا کے نظام کو روک سکتا ہے۔ ایک اور مثال بھی ملتی ہے اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ 300 سال تک غار میں سوئے رہے، سورج چلتا رہا، چاند چلتے رہے، ہر چیز چلتی رہی، لیکن وہ 300 سال تک سوئے رہے، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے وقت کو روک دیا تھا۔ تو جب ہم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ایسے معجزات کو مان سکتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزے کو کیوں نہیں مان سکتے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزے کو بھی ماننا چاہیے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ سفر کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد شاہ فرمایا بعبدی ہی، کہ میں نے اپنے عبد خاص کو، اور یہاں پر شان عبدیت بھی ہے، شان نورانیت بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں شاہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں انسان کی تدفین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ پتہ لگانا ہو کہ کوئی شخص کس مٹی سے بنا ہے تو اس کے وفات کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی شخص جاپان میں فوت ہو، جاپان میں اس کی تدفین کر دی جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ اس کی جو پیدائش ہوئی، اس کی جو تخلیق ہوئی وہ جاپان کی مٹی سے ہی ہوئی۔ اگر پاکستان میں کسی کی تدفین ہوتی ہے، کسی اور ملک میں جس کی تدفین ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی پیدائش، اس کی تخلیق جو اسی مٹی سے ہوئی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کہاں پر آرام فرما ہے؟ مدینہ شریف میں۔ اور مدینہ شریف کو جگہ کون سی ہے؟ حدیث پاک سنیے پہلے کبھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو منبر شریف ہے مدینہ شریف میں، اللہ رب العالمین سب کو مدینہ شریف دکھائی، اور یہ جو حدیث پاک سنانے لگا وہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ حدیث پاک بھی پڑھ کے آئیے گا۔
ممبر کے اوپر تو حضور نبی کریم علیہ السلام تھا، اس کی بیک سائڈ پر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ لگتا ہے تھوڑی سی بات سمجھ میں آ گئی، کس کا باغ ہے؟ سب بولے کس کا باغ ہے؟ تو پتہ کہ چلا حضور نبی کریم علیہ السلام کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی؟ تو آپ کہاں پر آرام فرما ہے؟ جنت کیا ہے؟ نور۔ تو سرکار کی ذات کا ڈھاری نور علی نور، بعبدہ کا ذکر فرما کر یہ فرما دیا کہ تم شان نورانیت کو کیا سمجھو گے، تم تو شان ابدیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج ہے کہ ہر لفظ کے اوپر اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو دلائل کے انبار جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر سفر ہو تو سفر انسان تیزی سے کرتا ہے، کہیں پہ جانا ہو، آپ آئے ہیں، جب آپ نے گھر واپس جانا ہے تو آپ تیزی سے سفر کریں گے، لیکن اگر آپ نے سیر کرنی ہو تو بڑے آرام اور سکون سے کریں گے۔ کچھ دوست ہیں جو سیر کرتے ہیں تو پھر اپنی تصاویر ہیں وہ بھی لگا دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ کی سیر کی، کیوں کہ وہ منظر جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم نے اس کی منظر کشی کر لی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے سفر کا لفظ استعمال کیا، تو میں اسرا اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو سیر جو ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے آرام سے بڑے پیار سے راستے میں کوئی منظر ہے اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ سیر کی، رفتہ رفتہ کی، آہستہ آہستہ کی، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو ایک جگہ جام کر دیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے جلووں سے سرفراز فرمایا۔ یہ جو ایسا معجزہ ہے کہ جو انسانی عقل میں تو آ نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ جس نبی کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے پھر اس کو کوئی معجزہ دینا ہوتا ہے تو وہ معجزہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام وہ اس فن میں ماہر تھے کہ لوہے کو پگھلائے بغیر جیسی شکل دینا چاہتے تھے دے سکتے تھے۔ یہ لوہا ہے، اس کو انہوں نے جو بھی شکل دینی ہو ہاتھ سے اس کو موڑ کیا، فولڈ کیا، وہ شکل دے دی۔ جو دیگر اس وقت کے لوگ تھے ان کو پہلے لوہے کو بھٹی میں ڈالنا پڑتا، لوہے کو گرم کرنا پڑتا، پھر اس کو کوئی شکل دینی پڑتی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے ٹھنڈے لوہے کو جیسی شکل دینا چاہتے ویسی شکل دے دیتے تھے۔ اگر ہم حضرت صالح علیہ السلام کا دور دیکھیں تو وہ لوگ جو ہے وہ پہاڑوں کے پجاری تھے یا پہاڑوں کے حوالے سے ان کے کافی معجزات ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ کیا عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ لوگوں نے کہا نا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی کو برآمد کرا کے بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن نہ ماننے والوں نے پھر نہ مانا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو وہ جادوگروں کی مہارت کا دور تھا، جو فرعون تھا اسے بڑے بڑے جادوگر رکھے ہوئے تھے، تو جب بھی کوئی موقع آتا تو وہ اپنے جادوگروں کو بلاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک عصا عطا فرمایا ہوا تھا، ڈنڈا، وہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو وقت کی ضرورت کے مطابق وہ ڈنڈا بھی بن جاتا تھا اور وہ اژدہا بھی بن جاتا تھا۔ جب فرعون کے جادوگر کوئی رسا ڈالتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بڑا اژدہا بن جاتا اور ان رسوں کو ہڑپ کر لیتا تھا اور پھر واپس وہی عصا کا عصا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق آپ کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بڑے بڑے حکماء اور اطباء کا دور تھا، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم اس وقت میں پائے جاتے تھے۔ ان کے پاس ہر قسم کے مرض کی تشخیص اور علاج موجود تھا، لیکن 3 قسم کے مرض ایسے تھے کہ نہ ان کی تشخیص تھی نہ ان کا علاج ان کے پاس تھا۔ وہ کیا تھے؟ ایک مادر ذات اندھے کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، دوسرا برس کی بیماری والے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، تیسرا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیگر بیماریوں کا علاج تو دیا ہی دیا، ساتھ 3 بیماریوں کا علاج بھی عطا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، کہ میں مادر ذات اندھے کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کو روشن فرما دیتا ہے۔ بل ابرص، بس کی بیماری والے کو اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ رب العالمین اس کے اس مرض کو دور فرما دیتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو میں مردے کو ٹھوکر مارتا ہوں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا دور کیونکہ بہت طویل ہے، جب سے آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں
اس وقت سے لے کر تا قیامت آپ کے معجزات کا ظہور ہوتے ہی رہنا ہے۔ تو جو سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العالمین نے رسول نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ قرآن مجید تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ امام جلال السیوطی الاتقان فی علوم القرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کفار اور منکرین قرآن پاک کو مان لیتے تو پھر غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ جو غزوات کی ضرورت پڑی وہ اس لیے پڑی کہ انہوں نے قرآن پاک کو مانا ہی نہیں تھا۔ اور ویسے اس قرآن کی شان اور اس قرآن کی عظمت یہ بہت بلند ہے۔ انشاءاللہ مزید شب قدر کے موقع میں اس پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ قرآن مجید، اور جو دوسرا بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ معراج شریف ہے کہ آج بھی سائنسدان حیران ہیں۔ سائنس جو اس بات کو پہلے تو نہیں مانتی تھی، آج سے 100 سال پہلے، لیکن آج سائنس کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ ہاں ایسا ممکن ہے کہ کوئی ذات اتنا سفر کر سکے، لیکن ان کے ساتھ یہ قید ہے کہ جو شخص اتنی رفتار سے سفر کرے گا اس کا جسم بھی سکڑ جائے گا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام چونکہ عظمت کے ساتھ ساتھ شان نورانیت بھی رکھتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی فرق نہیں آیا۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزے کے حوالے سے، معجزہ معراج کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو تھی۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو روایات کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ تو مہمان کسی گھر جائے تحفہ لے کر ہی جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تمام قولی فعلی بدنی باتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قابل شاہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی سلام علیکہ، اے میرے حبیب آپ کو پر سلام کی ہو۔ سلام کا معنی ہی کیا ہے؟ سلامتی ہونا۔ تو اگر ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول اللہ آپ کے اوپر سلام ہو۔ جب ہم تشہد کے اندر یہ پڑھ سکتے ہیں تو تشہد کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، جب نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب اذان میں پڑھ سکتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نماز اذان سے پہلے اور بعد میں آپ کا نام لینے میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے سے دلوں کو دلا نصیب ہوتی ہے، دلوں کو اللہ رب العالمین زنگ کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے گانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک تحفہ بھی عطا فرمایا۔ کسی پیارے کو کوئی تحفہ ملے تو اس تحفے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز۔ سب کچھ کر گئے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان نہ تو دنیاوی منازل طے کر سکتا ہے، نہ دینی منازل طے کر سکتا ہے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار جو پروان نہیں چڑھ رہے تو پہلے ہم اپنے اعمال پر غور کریں، کیا ہم نماز پنجگانہ کو بندے سے پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں پڑھنی چاہیے، پھر ہمیں کوئی تعویذ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ہمیں کسی پیر کے پاس جا کر اپنے پیسے جو ہیں وہ گنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی مولوی کے پاس جا کر دم کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنی جیبیں خالی نہیں کرنی پڑے گی جب نماز پنجگانہ کی پابندی ہوگی۔ جب ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے ہمارے کاروبار کیسے ترقی کریں گے، ہمارے گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سب سے بڑا وظیفہ وہ نماز ہی۔ الصلاۃ عماد المؤمنین، مومنین کی معراج کس میں ہے؟ نماز میں۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون کیا ہے؟ نماز۔ تو مومن کی معراج اور دین کا ستون یہ نماز ہے۔ تو آج کے اس درس میں یہ بات پلے باندھ لیں کہ اگر ہم دنیاوی اور دینی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، ان کو عبور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں نماز ہر حال میں ادا کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کرنے سننے کے ساتھ اور تمام احباب کا اللہ کے حوالے سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا دین کے وقت نکال کر اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین آپ کا یہاں پر آنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ